آفتاب رسالت کے ظہور سے پہلے عرب کا ذرہ ذرہ بت پرستی میں چور تھا۔ پوری دنیا ظلم و عدوان کے سانچے میں ڈھلی ہوئی تھی۔ جہالت کا دور دورہ تھا، انسانیت نے درندگی کا لباس پہن لیا تھا۔ ہر طرف کفر و شرک کی زہریلی ہوا چل رہی تھی۔ کمزوروں کو ستایا جا رہا تھا، غریبوں کو تکلیف دینا فخر سمجھا جاتا تھا۔ شراب نوشی عام ہو چکی تھی، زنا کا بازار گرم تھا۔ انسان نفسانیت کے بیڑے میں سوار ہو کر ضلالت کے گرداب میں مبتلا ہو چکا تھا۔ حرم محترم کعبۃ اللہ میں 360 بت نصب تھے۔ کالے گورے کا امتیاز بڑھتا جاتا تھا۔ صنف نازک عورتوں کے ساتھ ظلم و ستم کا برتاؤ کیا جاتا تھا۔ اس چار حرفی ذات کا عالم تو یہ تھا کہ اگر کسی کے پاس جوتے نہ ہوتے تھے تو جوتوں کے بدلے اپنی عورت کو غیر کے ساتھ کر دیتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ عورتوں کے عدت گزارنے کا طریقہ شرمناک تھا۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا یا طلاق دے دیتا تھا تو اس عورت کو آبادی سے باہر کسی تنگ و تاریک مکان میں رکھ دیا جاتا تھا اور دوران عدت ٹاٹ کا لباس پہنایا جاتا تھا۔ 1 سال تک اس عورت کو غسل اور پاخانہ اور پیشاب کے لیے پانی نہیں دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے عورت غلاظت کا مجسمہ بن جاتی تھی۔ سال بھر تک بغیر نمک کے کھانا کھلایا جاتا تھا۔ سال پورا ہونے کے بعد اس عورت کی گود مینگنیوں سے بھر دی جاتی تھی اور گدھے کی ننگی پیٹھ پر بٹھا کر سارے شہر میں گشت کرایا جاتا تھا۔ وہ عورت ان مینگنیوں کو لوگوں پر پھینکتی تھی، جس سے لوگ سمجھ جاتے تھے کہ آج اس عورت کی عدت پوری ہو گئی ہے۔ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور ممتا کی ماری ماں اپنی لاڈلی بچی کو سانس کی آخری ہچکی لیتے ہوئے دیکھتی تھی اور کلیجہ تھام کر رہ جاتی تھی۔ بربریت کا ننگا ناچ ناچا جاتا تھا۔ سرے راہ چلتے ہوئے دوشیزاؤں کی عصمت دری کرنا محبوب مشغلہ تھا۔ بربریت نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی۔ دریا کی بے قرار لہروں کے سامنے بندگی کی جاتی تھی۔ چاند سورج معبود بنا لیے گئے تھے۔ عقل انسانی دین ابراہیم کی شناخت سے عاجز آ چکی تھی۔ اخلاقی عظمت کا فقدان تھا۔ غم گساروں کے نالا اور شیون آسمان دنیا پر دستک دے رہے تھے۔ حقیقی بھائی کی تلوار دوسرے بھائی کی گردن کاٹنے کے لیے نیام رہتی تھی۔ معمولی باتوں کے لیے کچھ تو خون کی ہولی کھیلی جاتی تھی۔ اپنی ماں سے تکمیل خواہشات میں ننگو عار نہیں محسوس ہوتا تھا۔ عربی بولتے تھے مگر جھوٹ بولتے تھے، کھاتے تھے مگر حرام کھاتے تھے، پیتے تھے مگر شراب پیتے تھے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پوری انسانی آبادی گناہوں کے بال سے دبی ہوئی تھی۔ انصاف لٹ چکا تھا، ایمان مٹ چکا تھا، مفلس کی تھی مصیبت، کمزور پٹ رہا تھا۔ ظلم و ستم کے جھنڈے ہر سمت گڑ گئے تھے، حیوانیت کے پردے عقلوں پر پڑ گئے تھے۔ ایسے بھیانک وقت میں ضرورت تھی ایک رہبر اعظم کی، ضرورت تھی ایک مونس و غمخوار کی۔ آخرکار کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، کفر پر ایک دن مشیت کو جلال آ ہی گیا، میرے آقا کی ولادت کا سوال آ ہی گیا۔ صورت تسکین کی نکلی دل سیماب سے، ایک کرن پھوٹی اچانک چرخ پر مہتاب سے۔